السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال چال ہے جناب؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو دنیا اور آخرت میں بے شمار کامیابیوں سے نوازے۔ جی میں ہوں استاد معین اختر، سکسیس ٹیم کے پلیٹ فارم سے، اور آپ کی کامیابی ہے ہمارا مقصد۔ آج انشاءاللہ ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں اپنی جاب بیفور ڈگری پروگرام کے سلسلے میں کہ ایسی کون سی 10 چیزیں ہیں کہ اگر آپ ان پر عمل کرنا شروع کر دیں تو بینگ اسٹوڈنٹس آپ جو بھی ڈگری کر رہے ہیں یا جو بھی ڈپلومہ کر رہے ہیں اس کے کمپلیٹ ہونے سے پہلے انشاءاللہ آپ کی جاب انشور ہو چکی ہوگی۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس ہفتے میں آپ نے سرچ کرنا شروع کرنا ہے کہ کون سی ایسی زبردست قسم کی کمپنیز ہیں جن کے لیے آپ کام کرنا پسند کرتے ہیں، آپ کا جی چاہتا ہے کہ یار اگر یہاں پر جاب ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ اس کے علاوہ آپ ایسے لوگوں کو بھی سرچ کیجئے جو کہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کو کریئر سے ریلیٹڈ سروسز دے رہے ہیں، لہٰذا جو آپ کی کریئر کوچز موجود ہیں ارد گرد، آپ نیٹ پہ سرچ کیجئے، یا جو بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو بھی کریئر سے ریلیٹڈ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں ان لوگوں کو سرچ آؤٹ کیجئے، ان کا کام دیکھیے وہ کیا کام کر رہے ہیں، اور آپ کو ان سے بہت ساری سروسز جو ہیں فری آف کاسٹ بھی مل سکتی ہیں۔ تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے، یعنی کہ اسی پہلے پوائنٹ کے اندر وہ یہ ہے کہ آپ نے سرچ آؤٹ کرنی ہے وہ ڈریم پوزیشنز کہ جہاں پر آپ کام کرنا پسند کریں گے، یعنی کہ آپ نے بہترین کمپنیز کو سرچ آؤٹ کر لیا، آپ نے لوگوں کی سروسز کو بھی دیکھ لیا جو لوگ کریئر سے ریلیٹڈ سروسز دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے ایک اور کام کیا کہ آپ نے ایسی پوزیشنز کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا کہ جہاں پر آپ کو جا کے کام کرنا پڑے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ تو جب آپ یہ سرچ آؤٹ کریں گے تو آپ ہلکا پھلکا وارم اپ ہونا شروع ہو جائیں گے جاب سرچ کے لیے انشاءاللہ۔ دوسرا کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے ایسی کمپنی ڈھونڈنی ہے جو آپ کو بہت پسند ہے کہ یار اگر اس کمپنی میں میری جاب ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، اور وہاں پر پھر دیکھیں کہ آپ کے کون سے کوئی ایسے سینئرز ہیں جو کہ انٹرنی کے طور پہ کام کر رہے ہیں، یعنی کہ انٹرنشپس وہاں پہ کر رہے ہیں، آپ ان سے ان ٹچ ہو جائیے اور ان سے سیکھیے کہ وہاں پر کمپنی کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، کن کن لوگوں کی ضرورت ہے، کس طرح کے بندوں کی ضرورت ہے، اور اگر آپ نے اس میں ان ہونا ہے تو آپ کو کس بندے کو اپروچ کرنا چاہیے اور اس بندے کو اپروچ کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے، کیونکہ وہ جو انٹرنیز ہوتے ہیں ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے آپ کو ریلیونٹ بندے تک پہنچانا، بجائے اس کے کہ آپ جناب ای میلز کر رہے ہیں کسی ایسے بندے کو جس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے آپ کو جاب پرووائڈ کرنے کے حوالے سے۔ لہٰذا جب آپ انٹرنیز کے تھرو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں تو آپ بالکل ڈائریکٹلی صحیح بندے کو اپروچ کریں گے اور آپ کے لیے اپنی جاب وہاں پر انشور کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تیسرا کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ایسی کمپنی دیکھیں جہاں پر آپ کو پسند ہے جاب کرنا، اور ان کے جو سینئر لیول کے لوگ ہیں بعض اوقات وہ انٹرویوز دے رہے ہوتے ہیں، ان کے بہت سارے انٹرویوز جو ہیں یوٹیوب پہ موجود ہوتے ہیں یا کہیں نہ کہیں آپ کو کسی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بھی مل جائیں گے جو کہ نارملی ایسی انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ کمپنی کی ویب سائٹ پہ موجود نہیں ہوتی۔ تو جب آپ ایسے سینئر لوگوں کی باتوں کو بڑی توجہ سے سنیں گے، ان کے انٹرویوز کو دیکھیں گے تو آپ کو ایسے زبردست پوائنٹس مل جائیں گے کہ کل کو جب آپ نے اس کمپنی میں جاب کے لیے جا کر انٹرویو دینا تو آپ انہی پوائنٹس کو ڈسکس کر سکتے ہیں جو آپ نے سینئر لیول لوگوں سے سنے ہوئے ہیں، سیکھے ہوئے ہیں، اور یہ بڑی زبردست قسم کی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کیونکہ انہیں یہ پتہ چلے گا کہ یار یہ تو بندہ جو ہے ہمارے بزنس سے متعلقہ بہت ان ڈیپتھ قسم کا نالج رکھتا ہے۔ اصل میں آپ نے وہ نالج گین کہاں سے کیا ہوگا؟ ایسے لوگوں سے کہ جو سینئر لیول پوزیشنز پر آلریڈی اسی کمپنی میں موجود ہیں، اور وہ مختلف جگہوں پہ انٹرویوز میں جو انہوں نے انفارمیشن دی ہوگی وہی آپ یوز کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کے امپلائیبل ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ چوتھا کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے ملیے یا ایسے اسٹوڈنٹ سے ملیے جو کہ ایسی کمپنیز میں کام کر چکے ہیں جہاں پر آپ جانا چاہتے ہیں یا وہاں پر وہ انٹرنشپس کر چکے ہیں، اور آپ ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے آپ کی سی وی یا ریزیومے ایکچوئل بندے تک پہنچا سکتے ہیں کمپنی میں، اس سے پہلے کہ آپ آن لائن اپلائی کیجئے۔ یقین کیجئے اس سے بھی آپ کے امپلائیبل ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو سکیں گے انشاءاللہ۔ پانچواں کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں سے ملیے جو آپ کے دوست ہیں اور ان کمپنیز میں کام کر رہے ہیں جہاں پر آپ کام کرنا چاہتے ہیں، اور آپ ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ کائنڈلی آپ مجھے کچھ ایسی انفارمیشن دیجئے کہ آپ کس طرح سے اس کمپنی میں انٹر ہو سکے، آپ نے جاب حاصل کرنے کے لیے کون سی اسٹریٹجی اپنائی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اور بہت ہیلپ فل انفارمیشن دے سکیں جن کے ذریعے سے آپ کے لیے بہت سارا ٹائم آپ کا بچ سکے، بہت ساری آپ کی ایفرٹس ضائع ہونے سے بچ سکیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ آپ کو کسی نہ کسی ایسے شخص سے بھی ملوا سکتے ہیں کہ جنہوں نے انہیں ہیلپ کی تھی اس جاب کو حاصل کرنے کے لیے، لہٰذا وہ آپ کو بھی ہیلپ کر سکتے ہیں آپ کی جاب سٹارٹ کرنے کے لیے۔ چھٹا کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بہت ساری یونیورسٹیز میں کیریئر سینٹرز موجود ہوتے ہیں
جو کہ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں موک انٹرویوز کے ذریعے سے، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنی انٹرویوئنگ سکلز کو امپروو کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کے پریکٹس کے طور پہ انٹرویوز لیتے ہیں، جس سے آپ کو پتہ یہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کون کون سے کویسچنز کو پریپیئر کرنا ہے اور آپ کس طرح سے جاب انٹرویوز کے لیے بہترین طریقے سے خود کو پریپیئر کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ ایکچولی جا کے کوئی انٹرویو دیں، آپ کو ایسی جگہوں سے بہت سارا بینیفٹ مل سکتا ہے۔ اگر اس طرح سے آپ کی یونیورسٹیز میں یا کالج میں کوئی سسٹم نہیں ہے تو آپ کسی سینئر پروفیسر سے مل سکتے ہیں، ٹیچر سے مل سکتے ہیں، یا کیریئر کاؤنسلر سے مل سکتے ہیں، جو آپ کو پریکٹس کروا سکتے ہیں آپ کی جاب انٹرویو کی سکلز کے حوالے سے، اور اس سے آپ کو آگے چل کے جابز انٹرویوز میں ون کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اور بالکل اسی طرح سے ساتواں کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی ریزیومیز جو آپ نے سی ویز پریپیئر کی ہوئی ہیں وہ بھی آپ اسی طرح سے پروفیشنلز کو چیک کروائیں۔ آپ اپنی یونیورسٹیز کے جو کیریئر کاؤنسلنگ سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں یا کیریئر سینٹرز جو بنے ہوئے ہیں ان سے جا کے اپنی ریزیومی یا سی وی چیک کروائیے، یا اس کے علاوہ اپنے سینئر ٹیچرز یا پروفیسرز جو ہیں انہیں، یا کیریئر کاؤنسلرز جو ہیں ان سے جا کے مل کر آپ انہیں اپنی سی ویز چیک کروا سکتے ہیں اور ان کی ایکسپرٹ اوپینین لے سکتے ہیں کہ آپ کی سی وی میں کون کون سے پوائنٹس ہیں جو کہ امپروو ہونے چاہیے۔ آٹھواں کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے ایسے دوست جو کہ مختلف جگہوں پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں، آپ انہیں انوائٹ کر سکتے ہیں، ایک فن پارٹی رکھ سکتے ہیں، اور اس میں کھانے پینے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ریزیومیز، اپنے سی ویز ایک دوسرے سے شیئر کر سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کو دکھا کر اس میں مختلف چیزیں ایک دوسرے سے لرن کر کے اپنی سی ویز کو امپروو کر سکتے ہیں۔ 9th پوائنٹ بھی بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ جلد از جلد اپنا بزنس کارڈ جو ہے وہ پریپیئر کر لیں، کیونکہ یہ جو وزٹنگ کارڈ ہوتا ہے نا، اس سے آپ کے پروفیشنل ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ آپ اس میں جسٹ اپنا نیم، اپنا کانٹیکٹ نمبر اور اپنا ای میل آئی ڈی لکھیں، لیکن ایک چیز خیال رکھیے گا کہ جو آپ کا ای میل آئی ڈی ہوگا وہ بالکل نان پروفیشنل نہیں ہونا چاہیے، پروفیشنل قسم کا ای میل آئی ڈی ہونا چاہیے، جسے دیکھنے سے محسوس ہو کہ یہ بندہ جو ہے یہ سیریس ہے اور یہ پروفیشنلی بڑا ہی گرو کر سکتا ہے۔ اس سے آپ پھر کیا کریں گے، آپ جہاں بھی جائیں کسی بھی پروفیشنل بندے سے ملیں، اپنا وزٹنگ کارڈ اسے ضرور ہینڈ اوور کریں۔ یقین کیجئے اس سے آپ کا امپریشن جو ہے وہ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے سینئر اور پروفیشنل لوگوں کی نظر میں، اور یہ بڑی زبردست انویسٹمنٹ ہوگی جو کہ آپ نے اپنے اوپر کی ہوگی، اور اس سے آپ کے لیے پروفیشنل سرکل میں جانا بہت آسان اور بہت ایفیکٹو ہو جائے گا۔ 10واں کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ وہی بزنس کارڈ جو ہیں، آپ کے وزٹنگ کارڈز ہیں، وہ آپ اپنے والد صاحب کو بھی دے دیں کچھ نہ کچھ۔ اس کے علاوہ آپ کے جو کزنز ہیں، آپ کے جو فرینڈز ہیں، آپ کے جو انکل ہیں جن کا کہ تعلق رہتا ہے پروفیشنل لوگوں کے ساتھ، انہیں بھی ہینڈ اوور کریں، یعنی کہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس فیلڈ میں جاب کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے ریلیٹڈ آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ جب بھی آپ کو اس سے متعلقہ کوئی بندہ ملے یا کوئی پروفیشنل ملے، آپ پلیز میرا یہ والا کارڈ انہیں ہینڈ اوور کر دیجیے گا، تو اس سے بھی آپ کے چانسز امپلائیبل ہونے کے کافی زیادہ بڑھ سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ مزید کچھ ٹپس کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے، جس سے آپ انشور کر سکیں گے انشاءاللہ کہ ہم کس طرح سے جاب کنفرم کر سکتے ہیں ایون بیفور دا کمپلیشن آف آر ڈگری۔ تھینک یو ویری مچ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔